الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بر محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صلوات بر محمد. عزاداران مظلوم کربلا، محبان اہل بیت، بزرگان قوم و ملت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد بھی جہنم میں جانے کا امکان پایا جاتا ہے. اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا ہے، اس کے بعد بھی اس بات کا امکان ہے کہ انسان جہنم میں جائے گا. وہ لوگ جو کربلا کے میدان میں بچوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے، نواسۂ رسول کو شہید کر رہے تھے، وہ بھی نعرے تکبیر کے ساتھ قتل کر رہے تھے، لیکن وہ جنت کے حقدار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. میرے عزیزوں، میں بغیر کسی تمہید کے، چونکہ اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، نہ میری یہ روش ہے کہ وہ باتیں کی جائیں کہ جو صرف موضوع ہی سے مربوط ہوں. میں نے کل آپ کے سامنے، اپنے نوجوانوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کی تھی. ان کا کل خلاصہ یہ ہے. ایک اہم چیز جو میں ابتدا سے لے کر کل تک اور اپنی آخری مجلس تک آپ سے کہتا رہوں گا، وہ رزق حلال کے بارے میں. انسان کے کردار سازی میں رزق حلال اور پاک رزق کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. رزق حلال، میں اس کی مختصر سی آپ کے سامنے اس طرح سے تعریف، جو چیز، جو حق میرا نہیں ہے. حلال، جو چیز میری نہیں ہے میں اس کو اپنی بنا لوں یا اس کو استعمال کر لوں بغیر مالک کی اجازت کے. حلال دو طرح سے، ایک میری نہیں ہے، آپ کی ہے. میں نے آپ سے کہا مثلا میرے پاس گھڑی نہیں تھی، یہاں بیٹھا دیکھا یار سامنے بھی گھڑی نہیں، یہاں بھی نہیں، میں کیا کروں گا؟ میں نے آپ سے کہا کہ سرکار آپ گھڑی ہے میری نہیں، لیکن اس وقت میں استعمال کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے. تو یہ اجازت کے بعد استعمال کرنا جو میری نہیں ہے حرام نہیں ہوگا، یہ ہے حلال. تو دو چیزیں ہوں گی، ایک وہ کہ جو میری نہیں ہے میں اس کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاؤں، وہ بھی حرام. ایک یہ کہ میری نہیں ہے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں لیکن بغیر مالک کے حاکم بن کر نہیں بیٹھا ہوں.
بغیر مالک کی اجازت کے. اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جتنے بھی احکام شریعہ ہیں، جتنے بھی جو بھی شریعت کے احکام ہیں، قانون ہیں، وہ سب قانون ہم کو سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھانے آئے ہیں. قسم خدا کی، خدا کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ ہماری عبادت سے بڑا ہو جائے گا، اور اگر ہم عبادت نہیں کریں گے وہ ہماری عبادت سے چھوٹا بھی نہیں ہو جائے گا. میں ایک آدھی مثال دے دوں. مثلا اسلام میں، بہت غور سے سنیے گا، اسلام میں سب سے عظیم عبادت جو احکام خداوندی جو حق اللہ سے مربوط ہے، اس میں بتایا گیا جو دین کا ستون ہے وہ ہے نماز. حق اللہ میں عظیم ترین عبادت کا نام ہے نماز. صاحب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت. سنے میں 2-3 مثالیں دے رہا ہوں بہت چھوٹی چھوٹی سی، کہ سنیں کہ خدا ہم کو اپنی بارگاہ میں بلا کر سکھانا کیا چاہ رہا ہے. میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. نماز پڑھنے کے لیے شریعت نے کہا آپ کو باوضو ہونا چاہیے، اور وضو کے لیے کہا کہ کیسے کرنا ہے، وہ پانی ہونا چاہیے، اور یہ کام تم کو انجام دینا ہے. پانی میرے سامنے ہے، آپ کی ملکیت ہے، میری نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، مجھ کو پتا ہے میری ہے آپ سے انبن، لڑائی جھگڑا ویسے مومن کے درمیان ہونا چاہیے، لیکن ہے کسی بات پہ آپ ناراض ہیں مجھ سے، یا نہیں بھی ہیں لیکن آپ ناراض ہیں، اجازت نہیں دیں گے مجھ کو. مولوی کا کردار ایسا نہیں کہ اس کی ہم خود بھی مدد کریں. میں نے دیکھا آپ کا پانی رکھا ہوا ہے، اٹھایا اور اٹھا کر وضو کر لی. وضو کر کے آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، بتائیے نماز ہوگی میری؟ صلوات بر محمد والے محمد. نماز نہیں ہوگی. چلیے صاحب پانی میرا تھا، لیکن جس برتن میں رکھا ہوا تھا وہ برتن میرا. اب بتائیے میں نے اس برتن میں رکھ کے پانی لے کے وضو کر لی، نماز ہوگی؟ اچھا ٹھیک، سب پانی بھی میرا، برتن بھی میرا. میں گیا اپنی چھت پر جانے کے بعد میں ایک مثال دے رہا ہوں ورنہ کہیں سے بھی جائے. گیا چھت پر، بغل میں آپ کا گھر، آپ کا صحن، مجھے آپ کو چڑھانا ہے، ایسے کام کرنا ہے کہ جس سے ہو جائیں آپ. میں وہاں پر گیا، پانی میرا، لوٹا میرا، چھت میری، دیوار میری، ہاتھ سب کچھ میرا، لیکن جو وضو کا پانی گر رہا ہے وہ گر رہا ہے آپ کے صحن میں. بتائیے نماز ہوگی؟ خدا نے کہا کہ یہ جو تم میری بارگاہ میں آ رہے ہو تو بارگاہ میں بلانے سے پہلے میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بارگاہ میں جو تم کو بلا رہا ہوں یہ کہہ کر کہ پانی حلال ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ کسی دوسرے کی ملکیت نہ ہو، اگر دوسرے کی ملکیت بھی ہے تو اس کو استعمال کرنا، لیکن مالک سے اجازت لے کر. تو میرے عزیزو، خدا اپنی بارگاہ میں بلا کر بندوں کے حقوق یاد دلا کر ہم کو بتا رہا ہے کہ اگر میری بھی عبادت کرنا تو پہلے بندوں کے حقوق ادا کر دینا، تب میری بارگاہ میں آنا. اگر میں آپ کا حق مار کے آیا، چاہے جتنی بڑی عبادت کروں وہ قبول. اچھا میں جا رہا ہوں حج پر، الحمدللہ مجھے خدا نے پیسہ دیا، جانا چاہتا ہوں حج پر، میرے پاس پیسہ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا قرض بھی ہے میرے اوپر. حج واجب ہے کہ نہیں ہے؟ حج واجب ہے، قرض ہے. شریعت کہتی ہے سنو، اگر تمہارے اوپر قرض ہے تو میرے گھر بعد میں آنا، پہلے قرض ادا کرو.
یہ حکم شریعت ہے. اگر قرض دیے بغیر تم میری بارگاہ میں آ گئے تو چاہے لاکھوں روپیہ خرچ کر دینا، میں قبول کرنے والا. اچھا میں جا رہا ہوں امام حسین کی مجلس کرنے، وہ واجب تھا، یہ بہرحال اتنا واجب نہیں ہے اسی اعتبار سے. بتائیے میں نے پوری دنیا کا مال ہڑپ کر کے رکھ رکھا ہے، پوری دنیا کا نہیں، کچھ ہی لوگوں کا، جس کا بھی ایک آدمی کا لے کے رکھ رکھا ہے. محرم آیا، وہ عالیشان تبرک لے کر آیا کہ پورے علاقے میں شور مچ گیا، صاحب ایسا تبرک بانٹا. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسروں کا بھی. میرے عزیزوں، کوئی بھی عبادت چاہے واجب ہو یا مستحب، اگر بندوں کے حق کو پامال کر کے آپ اس خدا کی بارگاہ میں آئیں گے تو خدا میری اس عبادت کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ لعنت کی توق میرے گلے میں ڈال کر عذاب میں مبتلا کر دے گا. صلوات بر محمد والے محمد. آپ کے اوپر قرض ہے، آپ پہلے قرض کو ادا کیجئے. مجلس نہیں کر سکتے، اتنا بڑا تبرک نہیں بانٹ سکتے، خدا سے دعا کرو، مالک تیرے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں کر سکوں. میرے عزیزو یاد رکھیے، خلوص دل سے اگر ایک آنسو ہم نے غم حسین میں اپنی آنکھوں سے نکال دیا اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے دوسروں کا ہڑپ کر کے اگر ہم لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیں تو اس ایک آنسو کی قیمت ہے، خدا کی نظروں میں ان لاکھوں روپے کی قیمت نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے بار بار کہتا ہوں، خدا نے ان احکام کے ذریعے سے ہم کو سماج اور معاشرے میں زندگی بسر کرنا سکھا رہا ہے کہ دیکھو تم کو کیسے کرنا ہے. میری بارگاہ میں آؤ تو ایسا نہیں کہ دوسروں کو پامال کر کے عاجزی نہیں. تو میرے عزیزوں، میں اس لیے اس کی بار بار، چونکہ بہت اہم رکن ہے یہ، انسان کے کردار، انسان کے کریکٹر، انسان کی تربیت میں اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے، لہذا میں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا اور کرتا رہوں گا. تو میں نے جو چیز ذکر کی، صلوات بر محمد والے محمد، پہلی چیز اب میری گفتگو شروع ہو رہی ہے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تربیت میں؟ آپ کو جس چیز کے ذریعے سے اس انسان کا، ہماری نسل کا، ہمارے بیٹے کا، ہماری بیٹی کا وجود ہوگا، وہ بیج جو بنے حلال اور پاک و پاکیزہ رزق سے بنے. جس زمین کے حوالے ہم نے کیا وہ زمین بھی اچھی ہو، پاک و پاکیزہ ہو، نیک ہو، صاحب کردار ہو. اس لیے کہ صاحب جو صفات، کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، جو صفات ماں کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری صفات اس بندے، اس بچے کے اندر آتی ہیں. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں تاریخ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مولا کائنات نے جب اپنے بھائی عقیل سے کہا، بھیا میں ایک بیٹا چاہتا ہوں، ایسا بیٹا کہ جو میرے لال حسین کے اوپر کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کرے. کہ پھر پریشانی کیا ہے، مولا شادی کر لیے؟ کہا نہیں، کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو، اس خاندان میں ایک ایسی عورت کو تلاش کرو کہ جس کے یہاں ڈر اور خوف نہ ہو، جو ایمان کی بلندی پر ہو، جو باوفا ہو. اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک بھی میدان میں، تب تک بھی میدان جہاد میں قدم رک نہیں سکتے. باوفا نہیں ہوگا تب تک بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتا. اور ماں اگر شجاع اور بہادر نہ ہوگی تب بھی بیٹا میدان میں. کبھی بھائی ایسی عورت کو تلاش کرو. اس کے بعد جناب عقیل نے
مولا عباس کی والدہ کا نام لیا، پھر اس کے بعد مولا عباس. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ماں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام کی تمام صفات اس بچے کے اندر آتی ہیں. ڈر ہے تو ڈراؤنا بچہ پیدا ہوگا، خوف ہے تو خوف زدہ رہے گا، صاحب کردار ہے صاحب کردار رہے گا. اگر ماں وقت کے اوپر آپ نے اعمال انجام دے دی تھی یہ ویسا ہی ہوگا. المختصر یہ کہ جو اس کا کردار وہ اس کا کردار. میرے عزیزوں، اب میں آپ کے سامنے آج جب یہ ماحول بنا تو میں نے کہا تھا اس کے لیے آپ کو ہر حرام سے اپنے ماحول کو پاک رکھنا ہے، ہر جائز کاموں میں اپنے گھر کو. میں نے مثالیں دی تھی آپ کے سامنے کہ ایسا ماحول بنا دو کہ جس ماحول میں وہ شکم مادر میں پروان چڑھ رہا ہے وہ سارے کے سارے ماحول، وہ سارا کا سارا ماحول اس بچے کو صاحب کردار بنائے. جب یہ 9 مہینے ایسے ماحول میں پروان چڑھے گا، چڑھنے کے بعد پھر اس دنیا میں آئے گا. صلوات پر محمد والے محمد. اب غور سے سنیے گا میرے نوجوانوں، میری باتوں کو اب غور سے سنیے گا. جب یہ بچہ اب دنیا میں آ گیا تو شریعت نے کہا کچھ کام تم کو کرنا ہے. پہلا کام کا بچہ آ جائے ماں کے آغوش سے الگ، ماں کے پاس رہو چاہے الگ رہو. پہلا کام جو تم کو کرنا ہے اس کے داہنے کان میں اور بائیں کان میں اذان. اور یہ کیوں؟ بچہ ہے ابھی، اس کو کیا پتا. کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داہنے کان میں اذان کا ہو بائیں کان میں؟ میرے عزیزوں، اسلام ہم سے کہہ رہا ہے کہ سنو، اب تک جب وہ بچہ شکم مادر میں تھا ماں نے بھی احتیاط کی، تم نے بھی احتیاط کی، گھر کے ماحول کو پاک و پاکیزہ رکھا. تو چونکہ اس وقت وہ اس دنیا میں تھا، وہاں کے اثرات لے رہا تھا، لیکن جب اب باہر آئے گا تو تھوڑی سی بڑی دنیا ہے، کھلی ہوئی دنیا ہے، اس کے سامنے اتنی بڑی کائنات نظر آئے گی. تو اب اس کے سامنے کچھ اور بھی ہونا چاہیے کہ جب چھوٹی سی دنیا سے نکل کر اب وہ بڑی دنیا میں آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو وہ اس دنیا کو بڑا سمجھ لے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی نظروں میں کائنات بڑی ہو جائے، اس دنیا میں رہنے والے انسان بڑے ہو جائیں، وہ دولت بڑی ہو جائے، وہ حشمت بڑی ہو جائے، وہ مقام بڑا ہو جائے، وہ منصب بڑا ہو جائے. کہ پہلا کام تم یہ کرو کہ پہلی آواز جو اس بچے کے کان میں جانا چاہیے وہ اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ کہ اس بچے کو بتاؤ یہ جو تم اتنے بڑے سنسار اور اس کائنات میں آئے ہو یہ بڑا نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا بڑا ہے. ابھی سے بتا دو، وہ اس دنیا کے چکر میں نہ پڑ جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا بڑا ہے. یہ کائنات بڑی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی گئی ہے. بس تجھے ایک کام کرنا ہے. میں اذان و اقامت کا مطلب بتا رہا ہوں کہ کیوں، کہ پوری کائنات یہ جو اتنی بڑی ہے یہ تیرے لیے خدا نے پیدا کی ہے، لیکن تجھ سے اس نے ایک کہا ہے تو سب کو چھوٹا سمجھنا، مجھ کو بڑا سمجھنا. تو میرا ہو جانا پھر پوری کائنات کو میں تیرا بنا دوں گا. اللہ اکبر. یہ تھا پہلا. کا دوسرا، اب تم کو عقیقہ کرنا ہے، اس کی طرف سے صدقہ دو، یہ کرو. پھر تیسرا، نام اس کا اچھے سے اچھا رکھو. یہ باپ کا کام ہے نام رکھنا، ماؤں کا حق نہیں ہے. نام رکھنا باپ کا حق ہے. میرے عزیزو، اب میں چند احادیث پڑھ کے آپ کے سامنے بہت اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد والے محمد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
یہ جو تمہارے ہاتھ میں بچہ ہے یہ خدا کی امانت ہے، معصوم ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے، نعمت ہے خدا کی تمہارے ہاتھوں میں، معصوم۔ ارشاد فرماتے پیغمبر، سنیں، آپ نے یہ حدیث اکثر و بیشتر سنی ہوگی، کیا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو خالص کر دو اس خدا کے لیے، سر تسلیم خم، پروردگار میری آرزو کوئی عارضی نہیں، میری خواہش کوئی خواہش نہیں ہے، جو تیرا حکم وہی، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ تو جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ آیا ہے وحدانیت کے اقرار کے ساتھ، جو اس کا حکم ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہیں۔ اس نے کہا تم کو دنیا میں جا کر پہلا کام کرنا ہے، رو۔ بچے نے رو کر بتایا میں نے اس کی بات کو مانا، تو رونا بدعت نہیں ہے، حیات کی علامت ہے۔ کہا پھر تم کو جب بھی بھوک لگے، جب بھی تم بھوکے رہو تو تم کو جو اپنی ماں کو بلانا ہے۔ عزیزو، عجیب و غریب کیا ہے یہ بچہ، کیا جانتا ہے بتائیے؟ جانتا ہے ماں، لیکن کیا وہ دے کر بھیجا ہے اس نے۔ آپ اس کے سامنے 2-3 عورتوں کو بٹھا دیجئے جو ابھی ایک ہی دن کا بچہ ہے، اور پھر اس کو چھوڑ دیجئے، کوئی بھی دوسری عورت اس بچے کو لے لے، جب تک ماں کے، صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ آغوش مادر میں آتا ہے تو اس ماں کے دل کی دھڑکنیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دھڑکنوں سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ماں ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جیسے آج جب آپ فون پہ کہیں کال کرتے ہیں کسی نمبر پر تو یہ کیسے ملتا ہے جا کر؟ کچھ ہوتی ہیں شوائیں جو اس نمبر کو وہاں تک لے کر جا رہی ہیں۔ یہی رابطہ ماں اور بچے کے اندر ہے۔ دوسری عورت اگر لے کر چپ کرنا بھی چاہے گی تو جب تک آغوش مادر میں نہ آ جائے اس بچے کو سکون نہ ملے گا۔ خدا آواز دے رہا ہے، جو تمہارے بچوں کا اس وقت انتظام کرے اس دل کی دھڑکن سے، وہ تمہارے بچے کو بعد میں بھی محفوظ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ تم پریشان نہ ہو۔ جناب موسیٰ کی داستان کسے نہیں معلوم؟ اپنے وقت کا خدا جو یہ اعلان کر رہا تھا میں خدا ہوں۔ دیکھیں کتنا مجبور ہوتا ہے انسان، کہنا میں خدا ہوں، رب اعلیٰ ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میرے سامنے سب سر جھکاؤ۔ بچہ آ گیا۔ میرے عزیزو، یہ بیوی بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا انسان جہاں نہ جھکتا وہ بھی بیوی کے سامنے جا کر صلوات پر محمد والے محمد۔ اس کی ایک کمزوری تھی، جناب آسیہ سے بہت محبت کرتا تھا رب اعلیٰ، لیکن بیوی سے نہیں، کوئی پنگا نہیں لیتا تھا۔ تو آخر میں جب جناب حزقیل کی شہادت ہوئی، پھر انشاءاللہ اگر کبھی تاریخ ملی کہ کیا کردار ہے ان کا، بہت بڑا کردار ہے۔ جناب موسیٰ کو لایا گیا، اس نے دیکھا صندوق میں کھیلتا مسکراتا کھلکھلاتا بچہ، فوراً کہا اس کو قتل کر دو۔ جناب یاسر نے کہا نہیں، میں صاحب اولاد نہیں۔ میرے عزیزوں، ماں کی سب سے بڑی تمنا صاحب اولاد ہونا ہے۔ جو عورت ماں کی نعمت سے محروم ہے، قسم خدا کی اس درد کو وہی سمجھ سکتی ہے، کوئی اور نہیں سمجھ سکتا۔
کوئی نہیں سمجھ سکتا، کائنات میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا اس درد کو کہ جو اس ماں کو ہے. بہت درد ہوتا ہے. سب سے بڑی بیماری ایک عورت کے لیے ہے کہ وہ صاحب اولاد نہ ہو. کوئی بیماری نہ ہو، وہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہتی ہے. کافرون سنو، میرے کوئی اولاد نہیں ہے. میری مامتا مجھ سے کہتی ہے کہ کوئی ہونا چاہیے. میری مامتا مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بچہ میرے لیے، تیرے لیے بھی بیٹا ثابت ہو سکتا ہے، وارث ثابت ہو سکتا ہے، اس کو نہ کرو. اور پھر کیا پتا کس کا بچہ ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہارے سامنے کون آئے گا، اس کو رکھ لو. میرے عزیزو دربار میں لے کر آ گئے. بچے نے رونا شروع کیا، اس کو بھوک لگی. اعلان ہو گیا دربار فرعون میں ایک عورت کی ضرورت ہے. کس لیے؟ کہ ایک بچے کو دودھ پلانا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، وہاں پر تو امامت کو اور منصب الہی کو بھی سمجھانا تھا، لیکن یہ ہر بچے کے اندر خدا نے فطرت رکھی ہے کہ جب تک ماں ہوتی ہے، ماں کے سوا وہ کسی دوسرے کو لگانا پسند نہیں کرتا. کا اعلان ہو گیا. بہت سی عورتیں آ گئیں کہ جناب موسیٰ کو لے کر دودھ پلائیں. لیکن اللہ اکبر، جناب موسیٰ نے کسی ایک عورت کی جانب بھی نگاہ اٹھا کر اس حسرت سے نہیں دیکھا کہ دودھ پی سکے. جب کوئی لیتی تھی منہ پھیر لیتا تھا. جب کوئی لیتی تھی جناب موسیٰ منہ پھیر لیتے تھے. وہ عورت ہٹ جاتی تھی. کہا اس لیے کہ بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے، وہ کیسے اب پلائے جب وہ منہ ہی نہیں لگا رہا ہے. تھک گیا، ہار گیا، پریشان ہو گیا. جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، جہاں پر آ کر وہ بھی مجبور ہو جائے، وہ ہے بچے کے لیے رزق کا تہیا کرنا. ساری کی ساری طاقت، پوری کی پوری قوت لگا ڈالی کہ موسیٰ کے لیے، لیکن نہیں. وہیں پر جناب موسیٰ کی بہن بھی دربار میں پہنچ گئی تھی، دیکھتے دیکھتے کہ آخر یہ ہے کیا. اور جب پہنچی، کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، اگر تو کہے تو میں لے کر آتا ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے. جناب آسیہ نے کہا جاؤ جلدی سے لے کر آؤ. یہ دیکھو میرے عزیزو، یہ ہوتا ہے بچے کی محبت کہ کیسے ماں کو یہ اس کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا رہا ہے کہ ہاں ماں کی جانب بڑھنا چاہیے بچے کو. فوراً وہ گئی ماں کو کہا اماں جلدی سے چلیے، میرا بھائی وہاں دربار میں ہے اور اس کی پرورش ہوگی دربار میں. ماں کو لے کر آ گئی. جناب موسیٰ کی نگاہ جیسے ہی ماں کے اوپر پڑی اور ایک مرتبہ ماں نے ہاتھ پھیلایا، بچہ ہمک کر فوراً ماں کی آغوش میں آ گیا. بچہ فوراً ماں کی آغوش میں آ گیا. اور پھر جس چیز کی ضرورت تھی ماں سے اس غذا کو لے کر دنیا والوں کا آواز تھی، دنیا والوں اگر کوئی وقت کا خدا بھی خدا بن کر یہ چاہے کہ تمہارے بچے کو غذا دے دے، جب تک ادھر سے معین شدہ ماں نہ آ جائے غذا نہیں دے سکتا. تو یہ پیغمبر نے کیا کہا؟ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، یہ اس بچے کے والدین ہوتے ہیں، ماں اور باپ ہوتے ہیں. وہ تو آیا تھا مسلمان بن کر، وہ تو آیا تھا فطرت اسلام پر کہ ہم اس کو خدا کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے. ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ. اللہ اکبر. یہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ اپنے کردار سے کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، کبھی اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اور کبھی بت پرست بنا دیتے ہیں. بچہ جب خدا کے یہاں سے آیا تھا تو وہ ایک چیز جانتا تھا، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اب اگر کوئی یہودی بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، عیسائی بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، بے دین بنتا ہے تو ماں باپ کی وجہ سے، صاحب کردار بنتا ہے تو ماں باپ
باپ کی وجہ سے پیغمبر نے پہلے دن اعلان کر دیا اگر اپنے بچے کو صاحب کردار بنانا چاہتے ہو تو تم خود صاحب کردار بن جاؤ، بچے خود بخود صاحب کردار ہو جائیں گے، تم کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود صاحب کردار بنو۔ میرے عزیزو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جب بچہ تمہارے ہاتھوں میں آ گیا، تمہاری آغوش میں آ گیا، تو سنو اس کے 3 حصے ہیں اس کی زندگی کے، غور سے سنیے گا۔ کتنے ہیں؟ ولادت کے دن سے لے کر 7 سال پورے ہونے تک پہلا مرحلہ، دوسرا اس 7 سال کے ختم ہونے سے 14 سال تک کا، پھر 14 سال سے 21 سال تک، 7 سال پیغمبر نے الگ الگ کیے۔ کہ سنو ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ان 3 مرحلوں میں تم کو کیسے رکھنا ہے اور اس 21 کے بعد اب تم کو کیا کرنا ہے۔ غور سے سنیں، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الولد سید 7 سنین، یہ جو تمہاری آغوش میں آیا ہے یہ بچہ 7 سال تک تمہارے ہاتھوں میں بادشاہ کی حیثیت سے ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، شاہ ہے۔ 7 سال کے بعد وہ وزیر 7 سنین، پھر 7 سال کے بعد 14 سال تک یہ تمہارا وزیر ہے، پھر 7 سال 14 سال سے 21 سال تک کیا ہے؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صلوات بر محمد والے محمد، دوسرا جملہ الٹا ہو گیا، 7 سال سے 14 سال تک عبد 7 سنین، 7 سال سے 14 سال کے درمیان تمہارا غلام ہے، عبد ہے، اور پھر 14 سال سے 21 سال تک تمہارا وزیر ہے۔ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کا کام کیا ہے؟ حکم دینا، اس نے حکم دیا، جو رعایا اس کے اوپر کیا ہے؟ ماننا۔ انشاءاللہ میں کچھ ایسی چیزیں بیان کروں گا ابھی، میرے عزیز تو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ بچے سے کوئی وعدہ کریں، پیغمبر کے حدیث معصومین کی، کہ جب بھی بچے سے کوئی بھی وعدہ کیجئے، چاہے چھوٹا چاہے بڑا، اس کا وعدہ خلافی نہ کیجئے گا، کبھی بھی نہ کیجئے گا۔ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ اگر تم نے آج وعدہ خلافی کی، یہ بچہ تم کو اپنا رازق سمجھتا ہے، اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، اپنا نمونہ سمجھتا ہے، اگر آج تم نے اس سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تو یاد رکھنا یہ بھی ایسا ہی بنے گا۔ وعدہ کر کے کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، بچوں کو کبھی جھڑپ، وہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ پھر بعد میں آئیں گی، پہلے میں تذکرہ کر دوں۔ تو پہلے 7 سال تک کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا بابا مجھ کو یہ چاہیے۔ اب آپ کا کام کیا؟ بادشاہ ہے، لیکن بادشاہ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا سرپرست بنایا۔ بادشاہ وہ ہے لیکن سرپرست آپ کو بنایا۔ کہا دیکھو جو یہ جائز خواہش کرے، جائز کا مطلب نہیں جو اس کے جسم کے لیے، اس کی عقل کے لیے، فلاح کے لیے نقصان دہ نہ ہو، یہ کہے تم کو لا کر دینا ہے، اور جو اس کے لیے نقصان دہ ہو پھر وہ کام، یعنی اس کا مطلب خدا بند عالم انسان کی ابتدائی زندگی میں ہم کو سمجھانا چاہتا ہے کہ تمہارا خالق خدا ہے۔ جب تم اس سے مانگتے ہو، جیسے تم بچے کے ماں باپ ہو، جب بچہ تم سے کچھ مانگتا ہے تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو فوراً تم لا کر اس کو دے دیتے ہو، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو اس کے جسم کے لیے، جو اس کے شعور کے لیے، جو اس کی عقل کے لیے، جو اس کے کردار کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو باپ کبھی لا کر نہیں دیتا، ماں کبھی لا کر نہیں دیتی۔ خدا
آواز دے رہا ہے، تمہارا کام مجھ سے مانگنا ہے، تم مانگو، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگی تو میں تم کو دوں گا، اگر بہتر نہیں ہوگی تو میں تمہارا نقصان۔ لہذا باپ سے کہا، ماں سے کہا، دینا ہے، لا کر دینا ہے۔ لیکن دیکھو یاد رکھنا ایسی چیز، اگر بچہ کہے چھوٹا سا ہے اور تیز دھار چاقو رکھا ہے، وہ کہے، اس کو تو اچھا لگے گا، کہ دے دو، آپ دے دیں گے؟ جی نہیں۔ محبت کم ہو گئی آپ کی؟ جی نہیں۔ نہ محبت کم ہوئی ہے دینے سے، بلکہ محبت ہر ایک کہے گا چونکہ اس کو بے انتہا محبت ہے۔ میں نے کہا کیسی بے انتہا محبت ہے کہ بیٹا کچھ مانگ رہا ہے دے نہیں رہا ہے؟ کہ اسی چیز کا تو نام محبت ہے کہ بیٹے کو جس سے محبت کر رہا ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، نہ جسم کو نقصان پہنچے، نہ جان کو نقصان پہنچے۔ میرے عزیزو، کربلا کا مقصد سمجھ لیجئے، یہ جو ہر شہید حسین کے اوپر جان قربان کر رہا تھا، جان قربان کر کے بتا رہا تھا ہم خود تو مٹ سکتے ہیں لیکن اپنے مولا کے اوپر آنچ آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا پیغمبر نے کہا 7 سال تک تمہارا بادشاہ ہے، 7 سال کے بعد کا وزیر، تمہارا عبد ہے، غلام ہے۔ غلام سے کیسے کام لیتے ہیں آپ نوکر سے؟ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اب حکم دیتے ہیں۔ پہلے وہ حکم دے رہا تھا، اب 14 سال تک۔ روایات میں ملا کہ 7 اور 8 سال کے بعد آپ اپنے بچے کو اپنے ہر کام میں شامل رکھیے۔ مسجد جا رہے ہیں، بچے کو لے کر جاؤ۔ میرے عزیزو، ہم لوگ بھول گئے ہیں اپنے دین کو۔ قسم خدا کی، جو ہمارا دین ہے ایسا دین اگر کسی کے پاس ہو تو یہ ممکن ہی نہیں۔ جنہوں نے ہمارے کچھ احکام کو لے لیا وہ آج دنیا میں سر بلند ہیں، لیکن ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سے احکام ایسے ہیں کہ یہ غلام ہے، غلام، لیکن ایسا نہیں کہ جیسا تم اپنے غلاموں کے، جی نہیں، کہا اب تم کو اس کو ایک ایک حکم دے کر بتانا ہے کہ تم کو اب اپنی زندگی کیسے بسر کرنا ہے۔ پھر 7 سال کے بعد یہ 14 سال تک آپ کو عبد والا، یہ کرو، یہ نہ کرو، وہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، یہ دیکھو، یہ پورا کا پورا نظام اسلام، قانون اسلام، اس دوران آپ کو اپنے حکم کے ذریعے سے بچے تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد جب 14 سال تک وہ اس نظام کو سمجھ جائے تو اب نہ وہ بادشاہ، نہ آپ عبد، نہ وہ اب عبد، نہ آپ بادشاہ، اب کیا ہے؟ اب تمہارا بیٹا تمہارا وزیر ہے۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ کہ اگر اصل نہ رہے تو یہ اس کی جگہ پر آئے گا۔ ہر کام جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ کس سے مشورہ کرنا ہے؟ وزیر سے۔ لہذا اب ہر کام میں 21 سال تک اس سے مشورہ کرو۔ جو تم نے سکھایا تھا اس کو 7 سال سے 14 سال تک بتایا تھا یہ کرنا ہے، جیسے ہمارے ہاں ٹریننگ ہوتی ہے، جب ٹریننگ ہوتی ہے تو پہلے بتایا جاتا ہے یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔ جب وہ سیکھ گیا، اب جب کمپنی میں پہنچا کہ اب اس کو دیا گیا یہ کرو۔ کہ اب یہ جو تم نے سکھایا تھا اب دیکھو کہ اس نے صحیح سے سیکھا بھی ہے کہ نہیں سیکھا ہے۔ اب جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ شریک رکھو، وہ تمہارا وزیر ہے، ہر بات میں اس سے مشورہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر معصوم کا ارشاد دے کے بس یہ حدیث پڑھوں اور میں گفتگو ختم کر دوں، پھر انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پیغمبر نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِن رَضِيتَ، اللہ اکبر، بہت عجیب و غریب وہ ہے۔ آپ میں سے بہت سے وہ کریں گے کہ ہم نے تو اتنی سب کچھ محنت کی، کوشش کی، لیکن اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ہمارا بیٹا بگڑ گیا تو ہمارا کیا وہ ہے؟ معصوم ارشاد فرماتے ہیں پیغمبر کا فَإِن رَضِيتَ خَلَائِقِهِ لِعِحْدَى وَعِشْرِينَ
اگر 21 سال جب اس کے پورے ہو جائیں اس کے بعد دیکھو کہ جو تم نے اس کو بتایا، جو تم نے اس کو سکھایا، تم اس کے اس عمل اور کردار سے راضی ہو تو شکر خدا ادا کرو۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اگر سیکھی ہوئی باتیں اس نے سیکھ لی ہے تو اب تم خدا کا شکر ادا کرو، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جو سکھانا چاہتا تھا میرے بیٹے نے سیکھ لیا۔ کہ پیغمبر اگر نہ سیکھے تو پھر؟ اب سنیں میرے پیغمبر کا جملہ، پیغمبر کہتے ہیں خدا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، خدا کسی کے حق میں ناانصافی نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِلَّا فَضْرِبْ، تم نے اتنے 21 سال تک اس کے ساتھ محنت کی، عبد بن کر بھی تم اس کے سامنے رہے، اس کو بادشاہ رکھا، پھر غلام بن کر بھی تم نے رکھا، پھر وزیر بن کر بھی تم نے سب کچھ سکھانے کی کوشش کی۔ اگر وہ سب سیکھ لیتا ہے تم راضی ہو تو شکر خدا ادا کرو، گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا کہ میں نے ایسا کام کر دیا، میں نے ایسا کام کر دیا، ہاں کرنا لیکن ساتھ ساتھ شکر خدا ادا کرنا۔ کہ اگر نہ ہو پائے صاحب کردار تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ پھر تم اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر۔ کہ ہم نے چھوڑ دیا ہمارا کیا ہوگا؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں فَضْرِبْ عَلَى جَنبِهِ، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ فَقَدْ عَاذَرْتَ إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر۔ اب جب تم بارگاہ خداوندی میں جاؤ گے، تم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو یاد رکھو خداوند عالم تمہارے عذر کو قبول کرے گا۔ مالک تو نے میری جتنی ذمہ داری رکھی تھی میں نے اتنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اب میں اس کے آگے کچھ نہیں ہوں۔ پیغمبر نے کہا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اب وہ جانے، اس کا خدا جانے۔ تم جب بارگاہ خداوندی میں جاؤ گے تو تم کو تمہاری اس محنت کا اجر دیا جائے گا، تم جنت کے مستحق بنو گے، اب وہ اپنے کردار کی بنیاد پر جہنم کا مستحق بنے گا۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے اس مرحلے میں کوتاہی کی، میں پھر انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل کر بیان کروں گا، اگر کوتاہی کی، آج جس کو ہم اچھے سے اچھا لباس پہنا رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہے ہیں، ہر مشکل برداشت کر رہے ہیں اس بچے کے لیے کہ اس کی دنیا بہتر ہو جائے، میرے عزیزو جب یہی بچے بروز محشر جائیں گے، اگر ہم نے ان کو دین نہیں سکھایا، اگر ہم نے ان کو اسلام سے آراستہ نہیں کیا، اگر ہم نے ان کو صاحب کردار نہیں بنایا، اگر ہم نے ان کو نہیں بتایا ماں باپ کی عزت کیسے کرنا ہے، بھائی کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے، بڑے بھائی کی کیسے عزت کرنا ہے، بہن کا کیسے احترام کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے پیش آنا ہے، دوسروں کی ناموس کے اوپر نگاہ نہیں ڈالنا ہے، اگر یہ سب چیزیں نہ سکھائیں تو قسم خدا کی جب میں اپنے کردار کی بنیاد پر کہ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے حج کیا، میں نے حقوق العباد کو ادا کیا، سب کچھ میں نے کیا جو خدا نے مجھ سے چاہا تھا، جب بروز محشر ہوگا اور فیصلہ سنایا جائے گا کہ جاؤ تم اپنے کردار کی بنیاد پر جنت میں چلے جاؤ، مجھ کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ جب جنت میں بھیجا جائے گا تو اسی وقت کچھ بچوں کو لایا جائے گا، ان کے کردار میں نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، یا میں ایک جملے میں کہوں نہ حق اللہ ہے اور نہ حق العباد، نہ بندوں کے حق کو ادا کیا نہ اللہ کے حق کو ادا کیا، خدا کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، سنیں میرے عزیزوں، اور یہیں سے میں اپنے مصائب کی جانب آ رہا ہوں، کہ جیسے ہی ان کو سنایا جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو تو فوراً بچے کہیں گے پروردگار ہم کو بعد میں جہنم میں ڈالنا، لیکن پہلے ہمارا ایک مقدمہ سن لے، ہمارا ایک اعلان، ہماری ایک بات سن لے۔ کہا کیا؟ کہا میرے مالک ہم کو جہنم میں ضرور ڈالنا، اس لیے کہ ہم نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، لیکن ہم سے پہلے ان کو ہمارے ساتھ جہنم میں بھیج کہ جس کی وجہ سے ہم ایسے بنے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسے بنے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ میرے مالک انہوں نے نہیں بتایا کہ ماں کے حق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، میرے مالک انہوں نے نہیں بتایا بزرگوں کا احترام کیسے کیا جاتا ہے، میرے مالک انہوں نے نہیں بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، میرے مالک انہوں نے نہیں بتایا کہ تیری بارگاہ میں کیسے آیا جاتا ہے، لہذا ہم سے پہلے ان کو جہنم میں بھیج۔ تو یہ جو ماں باپ جنت میں جا رہے تھے ان کو کہا جائے گا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا ان کو واپس لے کر آؤ، واپس آئیں گے۔ کہا کیا ہے؟
پروردگار تو نے تو ہمارے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ جنت میں جاؤ، اب کیا ہوا، ہم کو کیوں بلا لیا؟ کہا ہم نے نہیں بلایا، تمہارے بیٹوں نے تم کو بلایا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، انہوں نے میری عدالت میں مقدمہ پیش کیا، میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ کہا مقدمہ کیا ہے؟ کہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آج جہنم کے مستحق بنے ہیں، یہ جو آج جہنم میں جا رہے ہیں، یہ ماں باپ کی وجہ سے۔ کہا پروردگار تیری بارگاہ میں آنے کے بعد بھی ایسا جھوٹ بول رہے ہیں؟ مالک میں خود بھوکا رہا، باپ کہے گا، ماں کہے گے، مالک میں خود بھوکا رہا، میں خود بھوکی رہی لیکن بچے کو کھلایا۔ مالک میں گیلے میں پڑی رہی اس کے پیشاب میں نے اپنے بچے کو سوکھے میں لٹایا۔ مالک میں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن بچے کو اچھے سے اچھا کپڑا پہنایا۔ مالک میں خود رات دن محنت کرتا رہا لیکن بچے کو ہمیشہ سکون سے رکھا، بچے کو ہمیشہ اطمینان سے رکھا۔ مالک میں نے یہ کیا، مالک میں نے یہ کیا، میں رات دن محنت کرتا رہا، میں نے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا کہ میرا بچہ کچھ بن جائے، میں نے اس کو پڑھایا، میں نے اس کو ڈاکٹر بنایا، میں نے اس کو انجینئر بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ پروردگار سب کچھ تو کیا ہے، اس کے بعد بھی آ کر یہ تیری بارگاہ میں ایسا جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کہیں گے پروردگار یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں سب سچ ہے، لیکن انہوں نے یہ سب میری اس زندگی کے لیے کیا کہ جو 40-50 سال کی تھی اس کے بعد ختم ہو جانے والی تھی۔ پروردگار انہوں نے اس 50 سال کی زندگی کے بعد کے لیے میرے ساتھ کچھ نہ کیا، نہ مجھ کو بتایا اپنے مالک کے حق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، نہ انہوں نے بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ پروردگار یہ گنہگار ہیں مجھ سے پہلے، آواز پروردگار آئے گی بچوں سے پہلے ان کو جہنم میں بھیجو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو۔ ہم سے سوال کیا جائے گا، معصومین بھی سوال کریں گے، اور معصومین کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والا ہر شہید ہم سے سوال کرے گا۔ میرے عزیزوں، آج آپ جس شہید کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، 7 محرم ہو گئی۔ 7 محرم کو ہمارے یہاں جناب قاسم کا پرسہ بیوہ ایک ماں کو دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھ سے پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ امام حسن کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں تھے۔ ایک حسن مثنیٰ کربلا کے میدان میں تھے، جنگ کے لیے گئے، زخمی ہو کر گرے لیکن شہید نہیں ہو پائے۔ بعد میں ان کو لایا گیا، لانے کے بعد مدینے میں رکھا گیا، ان کا علاج ہوا، اور انہی سے امام حسن کی نسل چلی ہے۔ حسن سادات جو چلی ہے وہ جناب حسن مثنیٰ سے چلی ہے، کربلا کے میدان میں تھے۔ ایک جناب قاسم ہے اور ایک روایت ہے جناب قاسم سے چھوٹے جناب عبداللہ ہیں۔ میں پہلے جناب عبداللہ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا عزیزو، جب حسین ابن علی رخصت آخر کے بعد میدان میں آئے ہیں اور شمر ملعون خنجر لے کر آگے بڑھا ہے، جب اس بچے نے 10 یا 11 سال کی عمر ہے، جب اس بچے نے میدان خیمے کے دروازے سے دیکھا کہ میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بچہ خیمے سے دوڑا، روکنا چاہا سب نے لیکن بچہ نہ رکا۔ ایک مرتبہ آ کر اپنے چچا کے سینے پر گرا، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میرے چچا کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں عزیزو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک تلوار چلی، بچے نے ایسے ہاتھ پھیلایا تھا چچا کے اوپر، چچا جان تیرا بھتیجا آ گیا، چچا جان تیرا لال آ گیا، چچا جان آپ کو بچانے کے لیے آپ کا بیٹا آ گیا۔ عزیزو، ایسے ہاتھ پھیلایا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ظالم نے ایک تلوار چلائی، بچے کے دونوں بازو کٹے، چچا کے سینے پر گرے۔ عزیزو، اس
اس کے بعد عزیزو حسین سے بڑا مظلوم تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں ہے۔ عزیزو بھتیجا چچا کے سینے پر گرا، چچا نے سینے سے لگا کر کہا میرے لال تو نے یہ کیا کیا ہے؟ عزیزو حسین کی مظلومی کو سمجھو، جب راہ خدا میں شہید ہونا چاہتے ہیں اس وقت بھی حسین کی آغوش میں ان کے بھتیجے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے بھائی کی شہادت ہے۔ ان سے بڑے جناب قاسم جن کے لیے آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، نابالغ ہیں، ماں کی حسرت ہے میرا بچہ جوان ہوگا۔ میرا عزیز و شوہر کے بعد ماں کی ساری ڈھارس اپنے بچے ہوتے ہیں۔ نہ جانے جناب قاسم کے اندر ایسا کیا تھا۔ جناب حسن مصنع بھی تھے، جناب عبداللہ بھی تھے، لیکن نہ جانے کیا تھا۔ جب امام حسین جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، بس چند فقرے سنے، اس کے بعد میں مصائب کے چند فقرے کہہ کر آپ شبیہ کی زیارت کیجئے گا، آپ تابوت کی زیارت کیجئے گا، لیکن میں اپنے نوجوان سے کہوں گا آج جب اس کے تابوت کو کاندھا دینا تو ذرا سنبھل کے دینا، کوئی حصہ سلامت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، نہ جانے کون سی محبت تھی امام حسن کی بھی جناب قاسم سے، اور کون سا جذبہ تھا جناب قاسم کے اندر کہ جب امام کی شہادت ہوئی ہے، امام نے فرما کو قریب بلایا، فرما میرے قریب آؤ، کہ جی والی وارث فرمائے کہ یہ لو تعویذ میرے بیٹے قاسم کے بازو پر باندھ دو۔ دیکھو میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، جب میرے لال کے اوپر کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ کیسے ماں برداشت کرے جس کا شوہر دنیا سے جا رہا ہے اور وہ بچے کی مشکل کے بارے میں کہہ رہا ہے میرا بچہ مشکل میں مبتلا ہوگا۔ ہاں عزیزو، لو حسن نے تعویذ دیا، ماں نے بازو پر باندھ دیا، ماں اپنے بچوں کو لے کر کربلا کے میدان میں آ گئی۔ عزیزو سوچو کیسے ماں کا جگر ہوگا جس کے 3 بیٹے اور تینوں کو راہ حسین میں قربان کرنے کے لیے میدان میں آ گئی۔ ہاں عزیزو، تاریخ نے بتایا کہ جب شب عاشور حسین نے اعلان کیا کل سب شہید ہو جائیں گے، ایک مرتبہ اور سب کے نام لے کر کہا یہ شہید ہوں گے، یہ شہید ہوں گے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا جان کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ چچا جان کیا میں آپ کے اوپر اپنی جان قربان نہ کروں گا؟ ایک مرتبہ ابھی حسین نے کچھ نہ کہا، ایک سوال کیا میرے لال اتنا بتا تیری نظر میں موت کیسی ہے؟ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا چچا جان میری نظروں میں موت حق کے اوپر شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ جیسے ہی بھتیجے نے یہ جواب دیا، حسین نے اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا کر کہا میرے لال تو بھی شہید ہوگا، تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس جب اپنی شہادت کی خبر سنی تھی قاسم مسکرائے تھے، لیکن جیسے ہی جناب اصغر کی شہادت کی خبر سنی ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتے بابا سے اپنے چچا سے سینے کو چھوڑ کر جدا ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا چچا جان کیا دشمن خیمے میں آ جائے؟ اللہ غیرت ہاشمی، قاسم آواز دے رہے چچا جان کیا دشمن خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں میرے لال دشمن خیمے میں نہیں آئیں۔ کہا پھر چچا جان میرے بھائی کی شہادت کیسے ہوگی؟ کہا میرے لال تیرا یہ چچا اپنے ششماہے کو میدان کربلا میں لے کر جائے گا۔ لو عزیزو، شب گزر گئی، ماں نے اپنے بچے کو پوری رات ایک درس دیا، میرے لال حسین کا کوئی انصار تم سے پہلے قربان نہ ہو جائے، میرے لال اگر انصار چلے بھی جائے، جانے والے چلے بھی جائے، میرے لال بنی ہاشم کے سے کوئی تم سے پہلے نہ جائے، میرے لال میں بیوہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا سر
शर्म से झुक जाए, अकबर राहे खुदा में शहीद हो जाए और तेरी बेवा माँ का सर शर्म से झुका। मेरे लाल अपनी माँ के सर को झुकने न देना। अजीब हौसला है माँ करबला की माओ का, जो माएँ जिंदगी भर दुआएं करती है मेरा बच्चा सलामत रहे, लेकिन हाय करबला की माएँ दुआएं कर रही है मेरे मालिक मेरे इस हदिये को कबूल कर लेना। अजीज़ों, सुबह आशूर नमूदार हुई, एक एक चाहने वाला शहीद हुआ। उसके बाद बार बार जनाबे कासिम को माँ की वसीयत याद आती है। रात में मेरी माँ कह रही थी मेरे लाल हुसैन का कोई चाहने वाला शहीद ना हो जाए, पहले तुम जाला, कोई बनी हाशिम शहीद ना हो जाए, पहले तुम जाला। बार बार जाकर चचा की खिदमत में हाथ जोड़ के चचा जान अब तो इजाजत दे दीजिए, चचा जान अब तो इजाजत दे दीजिए। जब बहुत देर हो गई इजाजत न मिली, एक मर्तबा सर झुकाए अपनी माँ की खिदमत में आए। आने के बाद कहा अम्मा अम्मा चचा इजाजत नहीं देते हैं, अम्मा चचा इजाजत नहीं देते, अम्मा बताओ मैं क्या करूं। एक मर्तबा माँ को याद आया मेरे वाली और वारिस ने एक तावीज़ दिया था, बस अजीजो चल में, और मैंने खत्म कर दी गुफ्तगू। मेरे अजीजों एक मर्तबा याद आया, तावीज़ को खोला, खोलने के बाद देखा लिखा था फरवा मेरे लाल करबला के मैदान में होगा, मेरे भाई हुसैन के ऊपर मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे, मेरे लाल को कुर्बानी के लिए भेज देना, ये मेरी तहरीर मेरे भाई को दे देना। एक मर्तबा जैसे ही माँ ने देखा अपने बेटे का हाथ पकड़ा, इमाम की खिदमत में आए। अजीजों, जैसे इमाम को पता चला बड़ी भाभी तशरीफ ला रही है, माँ इमाम हुसैन एहतराम के लिए खड़े हो गए। कब भाभी मुझको बुला लिया होता, तुम क्यों आई हो। एक मर्तबा माँ ने कहा अरे जब किसी का सदका उतारा जाता है तो दरवाजे नहीं बुलाया जाता, अरे सदका उधार से दिया जाता। मेरे आका ये तुम्हारे मौला की तहरीर है, मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे दो, माँ का हदिया कबूल करो। अज़ादारो लो, जैसे ही माँ ने हुसैन को वो तहरीर दिखाई, एक मर्तबा हुसैन ने अपने सर को झुकाया और सर उठाकर फिर कासिम को ऊपर से नीचे तक देखा। तारीख ने बताया कि हुसैन खड़े होने के बाद कासिम को सीने से लगाकर इतना रोए कि दोनों चचा और भतीजे बेहोश होकर ज़मीने करबला पर गिरे। अल्लाह कैसे होश आया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पानी नहीं था कि कोई हुसैन को खशी के आलम से बेदार करता, लेकिन दिल यही कहता है जब ये दोनों चचा भतीजे जमीन पर गिरे होंगे, बेटे के सराहने माँ बैठी होगी, हुसैन के सराहने बहन बैठी होगी, और एक मर्तबा आंसू बहाना शुरू किए होंगे, मेरे भैया उठो, मेरे भैया हमारे मुहाफिज उठो। लो अज़ादारो, हुसैन गश के आलम से बेदार हुए, जनाबे कासिम उठे, उसके बाद कासिम को भेजा। बच्चन फिक्र सुल्ले खत्म कर दी मैंने गुफ्तगू। एक मर्तबा जब कासिम को भेजा तो अब मेरे आका हुसैन से सुकून से रहा नहीं जाता, बार बार कासिम की याद आती है। अजीजों, इतना बेचैन थे हुसैन कासिम की याद में कि जैसे ही कासिम ने एक मर्तबा का चचा जान, अरे अपने भतीजे का आखिरी सलाम लो। हाँ अजीजों, इधर चचा को सलाम किया, उधर मक्तल ने बताया, अरे हुसैन ऐसे आगे बढ़े जैसे कोई शेर बढ़ता हो। और जब आगे बढ़ रहे थे, जब जालिमों ने देखा हुसैन आ रहे हैं, एक मर्तबा इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर, और जैसे कोई टाप पड़ती थी कासिम के